بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ فدق کے حوالے سے یہ ہماری نئی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ارث کے معنی کیا ہے، یعنی وراثت کا کیا مفہوم، اس کے علاوہ جو انتقال مال ہے، مال کے ایک نسل سے دوسرے نسل کی طرف انتقال ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ آج بات کریں گے۔ شیعہ کے نزدیک وراثت کا ایک ہی معنی ہے کہ مال دوسرے کو منتقل ہو، جبکہ ہمارے نزدیک وراثت کا مطلب ہے انتقال، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ اب یہ انتقال مال کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، علاوہ مال کے علم کا بھی انتقال ہو سکتا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں آیت نمبر 32 ہے، اور میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ یہی آیت اصول کافی کے اندر بھی یہی آیت دیکھیے مینشن ہے، سورہ فاطر کی 32، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا ان کو وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، وارث بنانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے کتاب ان کو منتقل کر دی۔ اب یہاں پر وراثت مالی نہیں ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے پھر یہ کتاب ان کو منتقل کر دی کہ جن کو ہم نے بندوں میں سے چنا تھا۔ یہ دیکھیے سورہ فاطر کی آیت ہے۔ تو ہمارے نزدیک ارث کا، وراثت کا معنی انتقال مال بھی ہے، اور انتقال علم بھی ہے، انتقال کمالات بھی ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک اور آیت، اور ایک آیت جس کو لے کر شیعہ کا بہت بڑا استدلال ہے، وارث سلیمان داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ یہ 19ویں پارے میں سورہ نمل میں ہے۔ اب وہاں سے شیعہ مجموع البیان وغیرہ میں یہ بات لکھی ہے اور کتابوں میں کہ یہاں سے مراد ان کے نزدیک مفتہ بہ قول جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وراثت مالی ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وراثت میں وارث بنے مال میں۔ لیکن جب کہ یہ کتاب آپ کی کیا کہہ رہی ہے، اصول کافی جو آپ کی کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل کتاب، وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اس کی روایت نمبر 598 دیکھیں، ان سلیمان وارث داؤد وَإِنَّ مُحَمَّدًا وَارِثُ سُلَيْمَانَ وَإِنَّ وَرَثْنَا مُحَمَّدًا وَعِنْدَنَا عِلْمَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالتِّبْيَانَ فِي الْأَلْوَاحِ۔ تو یہاں سے مراد صراحتاً آپ کی کتاب سے جو ثابت ہوتا ہے وارث سلیمان داؤد، کہ سلیمان علیہ السلام علم اور کمال کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ اچھا، اس کی اور مثال آپ کی تفسیر صافی میں سے، تفسیر صافی میں آپ دیکھیں کیا لکھا ہے۔ تفسیر صافی میں لکھا الملک والنبوۃ، کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے ملک اور ان کی نبوت کے وارث بنے، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے، تو وراثت تو تمام کو منتقل ہونی تھی۔ اگر مالی وراثت مراد ہے تو یہاں سے مراد وہ وراثت ہے جس کا کوئی ہر اولاد میں سے ہر شخص اہل نہیں ہوتا، یعنی نبوت اور ملک اور بادشاہت اور کمالات۔ تو لہذا اس لیے ہمارے نزدیک اس سے مراد وراثت علمی ہے، انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اب ذرا دیکھیے گا، کیونکہ اس کے بعد اب ذرا کمالات جو ہیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے آگے بڑھے ان کی طرف۔ وارث سلیمان داؤد وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا ہمیں مال دیا گیا، میرے پاس بڑی دولت ہے، انہوں نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین، کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث، حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنے حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور ان لوگوں سے کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، یعنی وہ وراثت، وہ کمال جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا گیا تھا، پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا، ان کے ساتھ پرندے جمع ہو کر تسبیح کیا کرتے تھے، تو وہ یہ کمال حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی منتقل ہوا۔ تو لہذا یہ وراثت علمی مراد ہے، وراثت کمالات مراد ہے، وراثت مالی مراد نہیں۔ اسی طرح میں اور مثالیں دوں گا اس کے حوالے سے، کہ ایک مثال اور بھی ہے جو دی جاتی ہے، دلیل دی جاتی ہے، وہ یہ ہے حضرت حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے، اور وہ بیٹے کے بہت سارے جو کام ہیں ان میں سے یرثنی و یرث من آل یعقوب، یہ سورہ مریم کا پہلا رکوع ہے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اب وہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے، دیکھیں جی حضرت زکریا علیہ السلام کے وارث حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوئے، اور اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔
یعنی مالی وراثت۔ ہمارے نزدیک یہاں سے مراد بھی کمالات ہیں، نبوت ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے جو منصب نبوت تھی اور ان کے جو خاندانی معاملات تھے، ان کے جو نبوت کے معاملات تھے، اس کا وارث۔ کیونکہ دیکھیے یرثنی و یرث من آل یعقوب، میرا وارث ہو اور پھر وہ آل یعقوب کا وارث ہو۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے وارث تو یحییٰ علیہ السلام ہیں، چلے اگر مان لیا جائے کہ بیٹا باپ کی وراثت کا مالک ہوتا ہے، لیکن وہ آل یعقوب جو ان کے چچے تائے اور ان کے آگے بیٹے نکل جاتے ہیں، ان کے وارث کیسے بنے؟ یعنی اگر مالی وراثت مراد ہے تو مالی وراثت ان کو نہیں ملے گی، ان کے بیٹوں کو، ان کے اور رشتہ داروں کو ملے گی جو آل یعقوب میں سے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ہیں۔ تو اس کے وارث حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کیسے بن گئے؟ تو اس سے پتہ چلا یرثنی و یرث من آل یعقوب، میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کا، یعنی میرے کمالات اور نبوت کا وارث ہو، اور یعقوب علیہ السلام کے اندر جو ایک علم و کمال ہے اس کا وہی وارث بنے۔ اس وجہ سے دیکھیے گا تفسیر صافی آپ کی ہے، لم یکن زکریا ولد یقوم مقامہ، کوئی بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کے قائم مقام ہو سکتا ویرثہ اور آپ کا وارث بنتا، یعنی آپ کی جگہ کھڑا ہوتا اور آپ کی جگہ کھڑا ہو کر وہ آپ کے منصب کو سنبھالتا۔ یرث مالی و یرث من مال یعقوب النبوہ۔ اب ایک حیرت ناک تفسیر جو کی گئی مجموع البیان میں، اس میں کہا گیا جی یرث مالی، میرے مال کا، کیونکہ میں نے آپ کو اعتراض کا جواب دیا، پہلے اعتراض کر دیا نا، تو ظاہر انہوں نے اس اعتراض کو جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ یعقوب میرے تو مال کا وارث بنے اور آل یعقوب کے کمالات نبوت کا وارث ہوں، من آل یعقوب النبوہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تفسیر میں ایمان لکھے ہیں، ابو صالح سے روایت ہے مجموع البیان میں ہے، یرث نبوتی و نبوتی آل یعقوب۔ یہ ایک تفسیر بہرحال مجموع البیان میں موجود ہے کہ میرے نبوت کا وارث ہو اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہو۔ تو لہذا یہ جو سورہ مریم کی آیت ہے، اگرچہ آپ کھینچ تان کو اس کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ صراحتاً اس کی دلالت وہ مالی وراثت پر نہیں ہے۔ تو لہذا قطعی ثبوت ہونا اور قطعی دلالہ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے فرض ثابت کرنے کے لیے کہ نبی کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اس کو فرض ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلالت بھی واضح چاہیے اور دلیل بھی قطعی چاہیے، قطعی دلالہ قطعی ثبوت دونوں چاہیے۔ لیکن قرآن پاک کی یرثنی و یرث من آل یعقوب قطعی ثبوت ہے، لیکن اس کی دلالت مال پر قطعی نہیں ہے، بلکہ اشارے اس خود نص سے مل رہے ہیں یرث من آل یعقوب سے کہ اس سے مراد کمال نبوت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی وراثت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کا معنی انتقال ہے، کمالات کا انتقال یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا۔ مثلا سورہ مومنون 18واں پارہ پہلا رکوع، الذین یرثون الفردوس، وہ جو فردوس کے وارث ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، مومن فردوس کے وارث ہیں۔ اب فردوس نہ تو کسی کی وراثت ہوتی ہے، یعنی جنت ایسا نہیں ہے کہ ہمارے باپ کوئی فوت ہو گیا، اس کی جنت ملکیت میں تھی اور ہمیں مل گئی، مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہبہ کر دی جائے گی، ہمیں عطا کر دی جائے گی، اللہ ہمیں دے دے گا۔ تو یہ وراثت کا ایک معنی یہاں بھی انتقال ہے اور ہمیں دے دی جائے گی، اور یہ نہیں ہے کہ وراثت ہمیں کوئی ہمارے باپ کی جنت تھی وہ دے دی جائے گی۔ اسی طرح تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا، سورہ مریم کی آیت نمبر 64 ہے، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا، یہ وہ جنت ہے کہ ہم اس کا وارث بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ تو اب یہاں پر وراثت کا مطلب انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ یہ مالی وراثت میں بھی ہو سکتا ہے، مال کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کمالات کے اندر بھی ہو سکتا ہے، علم کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا بہت سارے شیعہ اور حسن العیاری وغیرہ کے جو یہ اعتراضات ہیں کہ یہاں پر قرآن پاک میں حضرت انبیاء کی وراثت تقسیم ہونے کا ذکر ہے، تو اس سے مراد قطعاً وراثت مالی نہیں ہے بلکہ وراثت علمی ہے۔ اور وارث سلیمان داؤد اصول کافی سے اس کی تفسیر بھی کتاب العلم سے پیش کی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔